بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا چائنا واقعی مصنوعی سورج بنا لے گا؟ اور کیا مصنوعی سورج کے بن جانے سے زمین پر ہر انسان کروڑ پتی بن جائے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ہے یس، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس بارے میں اشارے موجود ہیں۔ حدیث پاک پر جانے سے پہلے مصنوعی سورج ہے کیا، پہلے ذرا اس بارے میں تھوڑا جان لیں، کیونکہ اس بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید چائنا کوئی ایسا سورج بنا رہا ہے جو طلوع اور غروب ہوگا اس اصلی سورج کی طرح، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مصنوعی سورج کوئی طلوع یا غروب ہونے والا سورج نہیں ہے۔ مصنوعی سورج اصل میں ایک مشین کا نام ہے، ایک ایسی مشین جو سورج کے ہی اصول پر چلے گی۔ جس اصول پر سورج کام کر رہا ہے اور توانائی پیدا کر رہا ہے، اسی اصول کو استعمال کرے گی اور توانائی پیدا کرے گی۔ سورج کا اصول اتنا کمال کا اور حیران کن اصول ہے کہ سورج 5 ارب سال سے 5 بلین ایئرز سے توانائی پیدا کر رہا ہے، اور اس کا فیول ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور اس کی انرجی میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی، اور آگے ملینز آف ایئرز تک شاید نہیں آئے گی کیلکولیشن کے مطابق۔ اس اصول کو استعمال کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان لامحدود توانائی پیدا کر سکے گا سورج کی طرح۔ مطلب آدھے گلاس پانی سے اتنی توانائی حاصل ہو سکتی ہے، اگر آپ سورج کے اصول پہ چلتے ہیں تو آدھے گلاس پانی سے اتنی توانائی حاصل ہو سکتی ہے جس سے پورا پاکستان 1 سال تک چلتا رہ سکتا ہے۔ تو یہ کمال ہے سورج کے پرنسپل کا۔ یہ ذرا کیسے کام کرتا ہے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مادہ، میٹر، جو چیز وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ مادہ ذرات سے بنا ہوا ہے جن کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ سورج کیا کرتا ہے؟ ان ذرات کو دباتا ہے اور گرم کرتا ہے، دباتا ہے اور گرم کرتا ہے۔ سورج بہت بڑا گیس کا گولا ہے، اور اس کی ہیوج گریوٹی کی وجہ سے نا میٹر کے جو ذرات ہیں وہ ان کو اتنا زیادہ دباتا ہے اور اتنا گرم کرتا ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر 15 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ذرات آپس میں پیوست ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ آپس میں پیوست ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی انرجی ریلیز کرتے ہیں، تقریباً 1% اپنی اندر کی انرجی ریلیز کرتے ہیں۔ یہ جو ہم آگ جلاتے ہیں، اس سے باہر کے اندر کی انرجی نہیں آتی، ایٹم کی جو باہر انرجی موجود ہے وہ ریلیز ہوتی ہے۔ ایٹم کی اندر کی انرجی ریلیز کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو فیوز کرنا پڑتا ہے، فیوز، اور سورج ان کو فیوز کر سکتا ہے۔ اس کو ہم فیوژن ری ایکشن کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے میں پیوست کر دیتے ہیں اور ایک نیا ایلیمنٹ کریٹ کر دیتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے زمین پر جو مشین بنائی جا رہی ہے، جو ان ذرات کو پیوست کر سکے گی، فیوز کر سکے گی، یعنی فیوژن ری ایکشن کر سکے گی، اس کو ہم مصنوعی سورج کہتے ہیں۔ اب اس بارے میں 70 سال سے کوشش جاری ہے۔ یہ آئیڈیا کوئی اتنا نیا نہیں ہے، 70 سال سے انسان کو پتہ ہے۔ اوکے، آئنسٹائن کی اس ایکویشن E=mc² کے بعد یہ آئیڈیا ڈسکور ہوا۔ تو 70 سال سے، یعنی آئنسٹائن کی اس دریافت کے بعد 70 سال سے انسان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ان توانائی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اب دنیا کے 35 ممالک اس دوڑ میں شامل ہیں، جن میں پاکستان شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 35 ممالک اس دوڑ میں لگے ہوئے، لیکن ابھی تک کامیابی صرف چائنا کو حاصل ہوئی ہے۔ چائنا کا مصنوعی سورج 17 منٹ تک توانائی پیدا کرتا رہا ہے مسلسل، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دوسرے ممالک میکسیمم 1 یا 1.5 منٹ تک جا سکیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں 17 منٹ، اس میں بہت آپ کو زیادہ نہیں لگے گا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے اتنا حاصل نہیں ہو سکا۔ اب اگر یہ ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے، تو جب یہ ممکن ہو جائے گا تو ہماری دنیا کیسے بدلے گی؟ سب سے بڑی جو تبدیلی آئے گی نا، وہ چیزوں کی قیمتوں میں آئے گی۔ چیزوں کی قیمتیں ایک دم نیچے جانی شروع ہو جائیں گی، یعنی مہنگائی ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور چیزوں کی جو قیمت ہے نا، وہ زیادہ تر مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، یعنی انڈسٹری میں چیزوں کو بنانے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، مٹیریل کاسٹ اور مینوفیکچرنگ کاسٹ، اور اکثر مینوفیکچرنگ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ مٹیریل کاسٹ بھی انرجی کی وجہ سے ہے، مثلا لوہا پروڈیوس کرنے میں انرجی خرچ ہوتی ہے۔ اگر انرجی فری ہو تو لوہا پروڈیوس کرنا آسان ہو جائے گا، پھر کار بنانا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، تو کار سستی ہو جائے گی، ہر بندہ خرید سکے گا۔ تو چیزوں کی قیمتیں بہت نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ورکر، اب مصنوعی ذہانت کے آنے سے ورکر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب مصنوعی ذہانت، اور ایک طرف آپ مصنوعی ذہانت کی طاقت کو دیکھیں، وہ تقریباً آ چکی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مصنوعی سورج کی لامحدود انرجی کو، یہ دو
اگر چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، حضرت انسان کے ہاتھ میں یہ 2 ٹیکنالوجیز لگ جاتی ہیں جو کہ لگنے والی ہیں اور نظر آ رہا ہے، تو پھر حضرت انسان فارغ ہو کے بیٹھ جائے گا اور تقریباً ضرورت کی ہر چیز گھر پہ پہنچے گی۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر انسان کے پاس اتنی دولت ہوگی، قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور ہر انسان کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ ایک انسان اگر دوسرے کو دے گا تو وہ نہیں لے گا، لیکن اتنی بے حیائی ہو جائے گی زمین پر، بے حیائی اتنی بڑھ جائے گی حدیث پاک میں کہ انسان جانوروں کی طرح کھلے عام سر عام برے افعال انجام دے گا، کہ انسان کے پاس دولت تو ہوگی لیکن حیا نکل جائے گی۔ آج جو لوگ اپنی آنے والی نسل کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، ابھی 2025 میں فرانس کا مصنوعی سورج کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ چین کے مصنوعی سورج سے 10 گنا بڑا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ آدھے گھنٹے تک انرجی پروڈیوس کر سکے گا، اور یہ ایکسپیریمنٹلی فائنل ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا ورژن آئے گا وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے گا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال میں پھر وہ ڈومیسٹیکیٹ ہو جائے گا، مطلب وہ دنیا کے ہر کنٹری میں شاید اویلیبل ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 30 سال میں ایسا ہونے والا ہے، اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ہماری ایج میں ایسا ہو سکتا ہے، اور ہماری نیکسٹ جنریشن کی ایج میں تو لازمی ایسا ہوگا، اور جو لوگ نیکسٹ جنریشن کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس پیسے کی۔ شرم و حیا کی البتہ بہت ضرورت ہوگی، اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو شرم و حیا پہ کام کر رہی ہو کہ آنے والی نسلوں کو شرم و حیا کیسے دینی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، وہ ہے سورہ کہف۔ اگر ہم نے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی، اگلے جمعے تک ہم نور میں رہیں گے اور آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔